الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وخاتم المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہم نے کئی ویڈیوز میں صفات خالق و مخلوق یعنی جو اللہ اور مخلوق میں صفات مشترک ہے اور شرک بھی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو صفت اللہ میں پائی جائے وہ مخلوق کے لیے ماننا شرک ہے، تو ان کے رد کے لیے ہم نے کئی ویڈیوز اس پر بنائی تھی اور انشاءاللہ کئی اور بھی بنائیں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں رؤوف رحیم، یہ بھی اللہ کا صفت ہے، اور کریم یہ بھی اللہ کا صفت ہے۔ ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ یہ اللہ کریم جل جلالہ کی بھی صفت ہے اور حضور نبی کریم یا عام لوگوں کی بھی صفت ہے۔ رؤوف الرحیم دونوں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، رافت و رحمت اس کی صفت ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 2 وان اللہ رؤوف الرحیم، بے شک اللہ مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور بے شک اللہ تم پر ضرور مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 4 ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات مبارک میں اللہ تعالیٰ کی دو صفتوں کو واضح کیا گیا کہ اللہ کریم عز و جل رؤوف رحیم بھی ہے، وہ رب قدوس اپنے بندوں اور رافت اور رحمت کرنے والا ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی مہربانی کے بے شمار جلوے نظر آتے ہیں۔ مخلوق کے ہر فرد کی زندگی اور زندگی بے شمار نعمتیں اور آسائشیں اسی رب کریم و مہربان کی عنایت و رحمت سے ہے۔ توحید و شرک کا پیمانہ کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی صفت مخلوق کے لیے بہرحال شرک ہے، جو لوگ کہتے ہیں نام نہاد توحید کے ٹھیکیدار۔ اگر یہ پیمانہ درست مان لیا جائے تو اللہ رؤوف رحیم کے علاوہ کسی کو بھی ان اوصاف سے پکارنا شرک ہونا چاہیے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ جہاں قرآن میں متعدد مرتبہ اللہ رؤوف رحیم ہے اور وہاں قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128، سورہ توبہ کی آخری دوسری نمبر آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، ایمان والوں پر بہت مہربان رحم کرنے والے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے میں واضح طور پر ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف رحیم جیسی عظیم پیاری صفتوں سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو صبح و شام مسلمانوں پر شک کے فتوے صادر کرنے کو زندگی کا مقصد وحید قرار دے چکے ہیں، اور اس غلط عقیدے کی اشاعت کھلے عام کرتے ہیں کہ کوئی بھی وصف جو خالق کے لیے مستعمل ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا کھلا شرک ہے۔ ایسے دعوے اور فتوے صادر کرنے کی بجائے بنظر عدل و ایمان قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ قرآن کریم جس سے روشن کی طرح ثابت ہے کہ اللہ جل جلالہ بھی رؤوف، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف، اللہ جل جلالہ بھی رحیم، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، میرا اللہ بھی رحیم، اس کے محمد بھی رحیم جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اللہ بھی رحیم، اس کے محمد بھی رحیم، دو رحیموں میں گناہگار کی بن آئی ہے۔ اگلا ایک وصف ہے کریم، اللہ بھی کریم ہے، اللہ کے محبوب بھی کریم ہے، اللہ کے بندے بھی کریم ہے، قرآن بھی کریم ہے، عرش بھی کریم ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرتے ہیں کئی آیات کہ اللہ بھی کریم، اللہ کے بندے بھی کریم، قرآن بھی کریم، عرش بھی کریم، رسول بھی کریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 سورہ انفطار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے رب کے بارے میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ آیات بھی زیر مطالعہ فرمائے کہ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اجر کریم ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ مومنوں کے لیے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ کریم، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ یہاں قرآن کے لیے کریم سورہ واقعہ میں ہے۔ اگلی آیت لا الہ الا هو رب العرش الکریم، کوئی معبود نہیں سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک ہے، یہاں عرش کے لیے کریم۔ اگلی آیت انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے، یہاں رسول کے لیے کریم۔ حضرات محترم، دیکھا اپنے جس
کہ جس قرآن کریم میں اللہ کے کریم ہونے کا ذکر ہے، اسی قرآن پاک میں قرآن کو بھی کریم کہا گیا، عرش کو بھی کریم کہا گیا، رسول کو بھی کریم کہا گیا۔ اب اگر معیار شرک وہی ہے جو بعض لوگوں نے وضع کیا ہے، جو بعض لوگوں نے بنا ہے، تو کیا قرآن شرک سے بچاتا ہے؟ کیا قرآن کریم تعلیمات شرک کی آلودگیوں سے منزہ و مبرہ رہتی ہے؟ قرآن ان سب سے پاک ہے، بلکہ ان لوگوں کا عقیدہ خراب ہے۔ وہ قرآن جو پوری دنیا کو دعوت توحید دینے کے لیے نازل کیا گیا ہے، جو ساری نسل انسانی کے لیے پیغام میں رشد و ہدایت ہو، اور جس نے قرآن کو کفر و شرک کی نجاستوں اور نحوستوں کا کل کا ذکر کیا ہو، معاذ اللہ کا، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ قرآن خود مشرکانہ تعلیمات و عقائد پر مشتمل ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص ذہنی کدورتوں اور قلبی بیماریوں کی وجہ سے اسلوب قرآن اور مطلوب ایمان کو نہ سمجھ سکے، تو ایسے یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ ابھی توبہ کرے، کیونکہ بہت سے صفات میں اللہ کریم اور اللہ کے محبوب یا عام بندی بھی شامل ہے، تو ہرگز شرک نہیں ہے۔ اگلی آیت میں بھی ہم اور بھی کئی صفات بیان کریں گے کہ جس میں اللہ اور مخلوق مشترک ہے لیکن شرک نہیں۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کو اپنے عقیدے، اس جاہل عقیدے سے، اس بے بنیاد عقیدے سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان نام نہاد شرک کے ٹھیکیداروں سے اور شرک کے مشین اپنے پاس رکھنے والوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔